کینیڈا میں اگر خدا نخواستہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ پاکستان میں ہم دیکھتے تھے ایسی سچویشن کے اندر دونوں ڈرائیور حضرات اپنی اپنی گاڑیوں سے اترتے تھے، ایک دوسرے کو گھورتے تھے، پھر بحث و تکرار کا ایک سلسلہ شروع ہوتا تھا جو بعد میں گالم گلوچ تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کے بعد کبھی کبھار یہ سلسلہ ہاتھا پائی پر جا کر رکتا تھا، جس کے بعد عوام کا ایک ہجوم لگ جاتا تھا جو اس سارے تماشے کو دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہتا تھا، جس کے بعد دونوں فریقین اس نتیجے پر پہنچتے تھے کہ کیا پولیس کو بلایا جائے یا آپس میں ہی لے دے کر کے معاملے کو رفع دفع کیا جائے۔ لیکن جس ملک میں موجود ہوں وہاں پر سسٹم اس کے برعکس ہے۔ کینیڈا میں اگر خدا نخواستہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے گاڑی سے اتر کر جائزہ لینا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں کس کی غلطی ہے۔ آپ نے اس کا ایویڈنس اکٹھا کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو آپ نے اس کی تصویریں بنا لینی ہیں کہ کس کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ گاڑی کو جو نقصان ہوا ہے آپ نے اس کی تصویریں بنا لینی ہیں۔ اس کے بعد نہایت تحمل کے ساتھ اپنی گاڑی کو ایک سائڈ پر لے جا کر کھڑا کر دیں تاکہ دوسری آنے والی ٹریفک اس سے ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ نے دوسرے ڈرائیور سے اپنی معلومات شیئر کر لینی ہیں، جس میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس ہے، اپنا انشورنس نمبر ہے، اپنی گاڑی کی لائسنس پلیٹس ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے شیئر کر لینی ہیں۔ معلومات اکٹھی کر لینے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک ادارہ ہے اس سے رابطہ کرنا ہے، مینیٹوبا پبلک انشورنس۔ ایک دوسرے کی معلومات جو آپ نے اکٹھی کی ہیں وہ آپ نے اس ادارے کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ وہ ادارہ آپ کی ہر چیز نوٹ کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایویڈنسز بھی ان کو پرووائڈ کرنے ہیں۔ پھر اس ادارے کا کام ہے کہ وہ آپ کی اس ساری سچویشن کو ڈیل کرے گا، اس کی انویسٹیگیشن کرے گا اور اس کی مزید معلومات اکٹھی کرے گا۔ جس کی غلطی ہوگی وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا آپ کی غلطی ہے یا دوسرے ڈرائیور کی غلطی ہے، اور پھر وہ اپنا کیس کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ غلطی آپ کی نکل آتی ہے تو آپ کی انشورنس کمپنی ڈیل کرے گی اور دوسری گاڑی کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کو پورا کیا جائے گا۔ بات صرف یہاں پر نہیں رکے گی، اس میں آپ کو بھی اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ نقصان کیا ہے؟ وہ نقصان اس صورت میں ہے کہ آپ کے پوائنٹس کم ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر ڈرائیورز کو ہر سال پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھی ڈرائیونگ کی ہے تو آپ کے پوائنٹس پازیٹیو میں ہوں گے، آپ کو اچھے پوائنٹس ملیں گے، یا پھر اگر آپ نے ٹریفک وائلیشن کی ہے یا ایکسیڈنٹس کیے ہیں تو آپ کے پوائنٹس نیگیٹو میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ کے پوائنٹس منفی میں جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر آپ کی جو انشورنس کاسٹ ہے، جو آپ ہر مہینے $150 سے $250 $300 ادا کرتے ہیں، وہ بڑھ جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ 250 سے 300 350 ہو جائے، جو آپ کو ہر مہینے پھر ادا کرنے ہوں گے۔ اور دوسری صورت میں آپ کی جو لائسنس کی کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ آپ کو جب رینیول کے ٹائم پہ آپ کو زیادہ کاسٹ ادا کرنی پڑے گی، اور ایک جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کے پوائنٹس بھی نیگیٹو میں چلے جائیں گے، جو ایک بیڈ امپیکٹ آپ کی ڈرائیونگ کے اوپر چھوڑیں گے۔ آپ اس پریشر میں رہیں گے کہ آپ کے مزید پوائنٹس نیگیٹو میں نہ جائیں تاکہ آپ اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو سسپینڈ ہونے سے بچا سکیں۔ تو یہاں پر ڈرائیونگ وائلیشن سے اور اس قسم کے ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے ایک طریقہ کار مرتب ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، جیسا کہ پوائنٹ سسٹم ہے۔ اسی طرح آپ کی جب کاسٹ بڑھتی ہے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے آپ کیئرفل ہوتے ہیں۔ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی زیادہ وائلیشنز نہ ہوں، کوئی زیادہ مسائل نہ ہوں جس کی وجہ سے آپ کو پھر زیادہ ڈالرز پے کرنے پڑیں گے ہر مہینے، یا پھر آپ کے پوائنٹس نیگیٹو میں جائیں گے تو وہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لانگ ٹرم میں اگر آپ کے پوائنٹس بتدریج نیگیٹو میں جاتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 3 مہینے 4 مہینے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس سسپینڈ ہو جائے، آپ گاڑی نہ چلا سکیں، یا پھر اگر آپ نے کوئی بڑی وائلیشن کی ہے تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس مستقل طور پر بھی سسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک موازنہ تھا پاکستان اور کینیڈا کی ڈرائیونگ کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، پوائنٹ سسٹم ہے، سسٹم کافی مضبوط ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ آپ کو غلطی کی صورت میں بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ کیئرفل رہتے ہیں، ڈرائیونگ بہترین کرتے ہیں، بہتر طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں۔ آپ کو کوئی ریش ڈرائیونگ نہیں ملے گی، آپ کو کوئی رولز کو توڑتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے آپ کی اپنی بھی حفاظت ہوتی ہے اور روڈ پر چلنے والے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں۔